اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کتنے پہاڑ تھے جو گر گئے، کتنی چٹانیں تھیں جو پاش پاش، کتنے بڑے بڑے درخت ہم نے دیکھے تھے جو اب وہ نہیں ہیں، کتنے عالی شان محلات تھے جو ہم نے بستے بستے دیکھے تھے آج اجڑ چکے ہیں، کتنے بے شمار لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو پھر ہم اس بات سے بے فکر کیوں ہیں کہ کسی بھی لمحے میری بھی موت آ سکتی ہے؟ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ نظام الہی میں ہر چیز چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، ہم آ گئے، ہمیں جانا ہے۔ کسی بھی وقت حکم آ سکتا ہے، کوئی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ آپ کس حال میں اللہ کے حضور جانا چاہتے ہیں، کبھی یہ سوچا؟ مومن کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی لمحے موت آ جائے، الحمدللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو چند شریف آدمیوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ میں نے کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہے، کسی سے جھوٹ بھی بولا ہے، کسی کی جان بھی لی ہے، کسی کو تباہ بھی کیا ہے، شرم آئے گا بندہ میں، تو اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ کبھی یہ نہیں سوچا؟ وَعَنَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور موت سر پہ کھڑی ہو۔ فرمایا یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد یہ لوگ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کے بعد کچھ نیا آنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے رسالت کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے نزول سے کتب سماوی کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، نہ کوئی نیا رہنما آنے والا ہے، نہ کوئی نیا سمجھانے والا آنے والا ہے، نہ کوئی نئی کتاب آنے والی ہے۔ تو پھر یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس بات پہ یہ ایمان لائیں گے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ گویا نبوت مکمل ہو چکی، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ حجت تمام ہو چکی، قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ سو لوگوں، اسی قرآن پہ غور کرو، حضور کی ذات پہ تفکر کرو اور سوچو کیسی عظیم، کیسی صادق و امین ہستی نے کس خوبصورت راستے کی طرف بلایا ہے، اور اسے اپناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔